اللهم اجعل في قلبي نورا۔ مزمل کے ساتھی کا نام رحیم ابن یونس تھا اور وہ بن یونس کے نام سے مشہور تھا۔ میمونہ اور شیمونہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کے جسموں سے کافی خون نکل گیا ہے اور یہ صرف پانی پیتے رہے ہیں اور کھانے کو انہیں کچھ نہیں ملا۔ ان کی حالت بتاتی تھی کہ مرو تک مشکل سے ہی پہنچیں گے۔ شیمونہ بیٹی، میمونہ نے شیمونہ کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، ان کا علاج معالجہ شاہی طبیب اور جراح ہی کر سکتے ہیں، کوئی عام طبیب ان کے جسموں میں جان نہیں ڈال سکے گا۔ میں انہیں سلطان کے محل میں لے جاؤں گی، شیمونہ نے کہا۔ ان کی مرہم پٹی اور علاج سلطان کا طبیب کرے گا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب 4 گھوڑے سلطان کے محل کے قریب والے دروازے پر پہنچ گئے۔ دربان شیمونہ اور ان کی ماں میمونہ کو جانتے تھے، اس لیے انہیں روکا نہ گیا۔ نہ روکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ 2 گھوڑوں پر 2 زخمی اس حال میں سوار تھے کہ وہ زینوں پر بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ آگے کو پیٹ کے بل ہو گئے تھے اور غالباً وہ ہوش میں بھی نہیں تھے۔ شیمونہ گھوڑے سے کود کر اتری اور محل میں داخل ہو گئی۔ وہ سلطان برقیارق کا پوچھ رہی تھی، لیکن اسے بتایا گیا کہ سلطان بھی نہیں، وزیر اعظم سمیری بھی نہیں اور محمد اور سنجر بھی نہیں ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ برقیارق کی ماں اپنے کمرے میں ہے۔ شیمونہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی۔ شیمونہ نے روزینہ کو سلطان برقیارق کے ہاتھوں قتل کروا کے محل میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا تھا۔ برقیارق کی ماں نے شیمونہ کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بازو پھیلا کر شیمونہ کو گلے لگا لیا۔ مادر محترم، شیمونہ نے سلطان کی ماں کے بازوؤں سے نکلتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، مزمل آفندی مر رہا ہے، اللہ کی راہ میں اسے بچا لیں، اس کا ایک ساتھی بھی ہے، دونوں اتنے زخمی ہیں کہ ان کے جسموں میں خون رہا ہی نہیں، اپنے طبیب کو بلوائیں۔ سلطان کی ماں شیمونہ کے ساتھ باہر کو دوڑی۔ اس نے دیکھا کہ 2 زخمی گھوڑوں پر بے ہوش پڑے ہیں۔ ماں نے حکم دیا کہ طبیب اور جراح کو فوراً لایا جائے۔ سلطان کی ماں کے کہنے پر کئی آدمی دوڑے آئے اور وہ دونوں زخمیوں کو گھوڑوں سے اتار کر اور اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے۔ طبیب اور جراح بھی آ گئے اور انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ سلطان برقیارق کی ماں میمونہ اور شیمونہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ میمونہ نے اسے سنایا کہ شیمونہ نے کس طرح 2 باطنیوں کو چشمے پر قتل کیا ہے۔ جس وقت ان زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، اس وقت قلعہ علموت میں حسن بن صباح اپنے اس خصوصی باغیچے میں ٹہل رہا تھا جو اس نے اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ اب حسن بن صباح کوئی جادوگر یا شعبدہ باز نہیں تھا، نہ وہ اپنے آپ کو سلجوقیوں سے بھاگا ہوا مجرم سمجھتا تھا، نہ اس کے دل پر کسی کا خوف یا ڈر سوار تھا۔ وہ تو اب خدا سے بھی نہیں ڈرتا تھا، اپنے پیر و مرشد اور استاد احمد بن غتاش سے بھی نظریں پھیر لیا کرتا تھا۔ اب وہ ایک طاقت بن گیا تھا۔ وہ سلطانوں اور بادشاہوں جیسی حکمرانی نہیں کر رہا بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کا حکمران تھا۔ سلطان اور بادشاہ لوگوں کے جسموں کو غلام بناتے ہیں، لیکن جن علاقوں پر حسن بن صباح قابض ہو گیا تھا، ان علاقوں کے لوگ اسے دلی اور روحانی طور پر چاہتے تھے۔ وہ اسے امام بھی کہتے تھے اور شیخ الجبل بھی، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اسے نبی مانتے تھے۔ وہ جب اپنے اس خاص باغیچے میں ٹہل رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 مصاحب اور مشیر بھی تھے۔ مرو سے آج بھی کوئی نئی خبر نہیں آئی۔ حسن بن صباح نے اپنے مصاحبوں سے کہا، وہاں کی خانہ جنگی اب تک اور زیادہ پھیل جانی چاہیے، مرو تو خون میں ڈوب ہی رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابو مسلم رازی کے شہر رے کی گلیاں بھی خون کی ندیاں بن جائیں، لیکن کیا بات ہے کہ ادھر سے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ آ جائے گی شیخ الجبل، ایک مصاحب نے کہا۔ سلطنت سلجوقیہ کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گھوڑے سلجوقیوں کی لاشوں کو رونتے، کچلتے اور مسلتے ہوئے مرو میں فاتحانہ چال چلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ حسن بن صباح اس طرف دیکھنے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد گھوڑا اور اس کا سوار نظر آئے۔ سوار قریب آ کر گھوڑے سے کود کر اترا اور تیزی سے چلتا حسن بن صباح کے پاس آیا۔ مرو سے آئے ہو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں شیخ الجبل، سوار نے کہا، مرو سے آیا ہوں۔ قریب سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک تخت سا تھا۔ حسن بن صباح اس پر بیٹھ گیا اور قاصد کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ جائے۔ قاصد اور دونوں مصاحب حسن بن صباح کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا مرو والے ابھی تک ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں؟
حسن بن صباح نے شگفتہ سی آواز میں پوچھا۔ یا شیخ الجبل، قاصد نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ خانہ جنگی اچانک رک گئی تھی اور یہ سلطان برقیارق کے حکم سے روکی گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد حکم ملا کہ جہاں جہاں کوئی باطنی نظر آتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ سب سے پہلے ہمارا طبیب اور اس کے ساتھی اپنے گھر میں قتل ہوئے۔ ان کے گھر چھاپا پڑا تھا۔ ہمارے آدمیوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا تھا، جس کے متعلق ذرا سا بھی شک ہوا کہ یہ ہمارے فرقے کا آدمی ہے، اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ حسن بن صباح نے بڑی زور سے اپنا ایک پاؤں زمین پر مار کر پوچھا۔ کیا وہ لڑکی روزینہ دھوکہ دے گئی ہے یا مر گئی ہے؟ اسے سلطان برقیارق نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے، قاصد نے جواب دیا۔ اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو پوری بات سناؤ، حسن بن صباح نے کہا۔ قاصد نے خانہ جنگی کی تفصیلات سنانی شروع کر دیں اور بتایا کہ دونوں طرفوں کے لشکر لڑتے لڑتے شہر سے کتنی دور چلے گئے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رے کا امیر ابو مسلم رازی اپنا لشکر لے کر مرو پہنچ گیا تھا اور وہ سرکاری فوج کے خلاف لڑا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ کس طرح خانہ جنگی اچانک رک گئی تھی اور باطنیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یا شیخ الجبل، قاصد نے کہا، میں خانہ جنگی رکتے ہی وہاں سے چل پڑتا، لیکن میں نے کچھ راز لینے تھے۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ خانہ جنگی کس طرح رکی اور سلطان برقیارق نے یہ حکم کس کے کہنے پر یا کس کے دباؤ پر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے راز حاصل کیے۔ یہ تو بتا چکا ہوں کہ ہماری لڑکی روزینہ کو سلطان برقیارق نے اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ طبیب نے سلطان کے محل کے 2 ملازم اپنے ہاتھ میں لے لیے اور انہیں مخبر بنا لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزینہ کو ہماری ہی ایک مفرور لڑکی شیمونہ نے قتل کروایا ہے۔ شیمونہ روزینہ کی کنیز بن کر محل میں داخل ہوئی تھی۔ ان ملازموں کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ شیمونہ نے کس طرح سلطان برقیارق کو اپنے زیر اثر لے لیا اور روزینہ کو قتل کروایا تھا۔ البتہ یہ خبر ملی ہے کہ اس کارروائی میں سلطان کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری بھی شامل تھا۔ یہ لڑکی شیمونہ اب کہاں ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ وہ مرو میں ہی ہے، قاصد نے جواب دیا۔ اس کی ماں جس کا نام میمونہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ شیمونہ ابھی تک وہاں سے اٹھائی کیوں نہیں گئی؟ حسن بن صباح نے غصیلی آواز میں کہا، میں کبھی کا حکم دے چکا ہوں کہ اس لڑکی کو زندہ میرے سامنے لایا جائے۔ کیا میرے فدائی میرا یہ حکم بھول گئے ہیں یا ان میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی؟ صرف شیمونہ ہی نہیں یا شیخ الجبل، قاصد نے کہا، ہماری ایک اور عورت جس کا نام رابعہ ہے وہ بھی سلطان کے محل میں چلی گئی تھی۔ اس نے ایسے لوگوں کے نام اور پتے بتائے جو ہمارے خاص آدمی تھے۔ ان سب کو سلطان نے قتل کروا دیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے کچھ اور آدمیوں کو سلطان کی فوج نے پکڑ لیا تھا اور ان پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کر دی۔ اس طرح ہمارے آدمی مارے گئے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے فرقے کے قتل عام کا حکم ابو مسلم رازی نے دلوایا ہے اور وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ سلطان برقیارق ان دونوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن سمیری، ابو مسلم رازی اور سلطان برقیارق کی ماں نے سلطنت سلجوقیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصے کا سلطان برقیارق ہوگا اور دوسرا حصہ برقیارق کے چھوٹے بھائیوں محمد اور سنجر کو دے دیا گیا ہے، لیکن برتری اور مرکزیت سلطان برقیارق کو حاصل ہوگی تاکہ دونوں حصوں کا اور ان کی فوجوں کا اتحاد قائم رہے۔ ابو مسلم رازی اور عبد الرحمن سمیری کو اب تک زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، حسن بن صباح نے کہا۔ رے میں ایک مشہور عالم ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی ہے۔ مجھے پہلے اطلاعیں مل چکی ہیں کہ یہ عالم ابو مسلم رازی کا پیر و مرشد بنا ہوا ہے اور رازی اس کے مشوروں اور تجویزوں پر عمل کرتا ہے۔ اس عالم کو بھی ان دونوں کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں رے میں گیا تو ابو مسلم رازی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ یہ تو مجھے بر وقت پتہ چل گیا اور میں وہاں سے بھاگ کر مصر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو بھی رازی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اس کا بھی مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا اور میں وہاں سے ایک بہروب دھار کر بھاگ نکلا۔ یہ شخص اسلام کا شیدائی اور سلجوقیوں کی سلطنت کا خیر خواہ بنا ہوا ہے۔ اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا پتہ کاٹوں گا۔ اس کے پیر و مرشد ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی کو بھی صاف کرا دوں گا۔
سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ حسن بن صباح وہیں بیٹھنا چاہتا تھا، اس لیے فانوس وہیں لائے گئے اور رات کو دن بنا دیا گیا۔ حسن بن صباح کے حکم سے شراب کی سراہی اور پیالے وہیں آ گئے۔ شراب پلانے کے لیے 3-4 انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں آ گئیں۔ ان کے نیم برہنہ جسموں کی خوبصورتی کو صرف جنت کی حوروں سے ہی تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ حسن بن صباح نے 4-5 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ یہ سب آدمی دوڑے آئے۔ حسن بن صباح نے انہیں بتایا کہ مرو میں کیا ہوا ہے اور ان کے جواب میں انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ آدمی تمام علاقے میں پھیلے ہوئے باطنی تخریب کاروں، فدائیوں اور جاسوسوں کو سرگرم رکھتے اور ان سے اطلاعیں وصول کیا کرتے تھے۔ ایک ایک باطنی کے بدلے 10-10 مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، حسن بن صباح نے کہا، لیکن سب سے پہلے ان کے سربراہوں اور قائدین کو ختم کرو۔ 3 نام یاد کر لو: رے کا حاکم ابو مسلم رازی، سلطان برقیارق کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری، رے کا ایک عالم ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی۔ سب سے پہلے ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس کے بعد بتاؤں گا کہ کس کی باری ہے۔ مشہور تاریخ نویسیوں ابن جوزی اور ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح صرف مرو یا رے کے مسلمانوں سے باطنیوں کے قتل عام کا انتقام نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ اس کی نظریں اصفہان پر لگی ہوئی تھیں۔ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ اصفہان کو اپنا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اصفہان میں بھی اپنا جال بچھا رکھا تھا۔ مورخوں کے مطابق اس نے اسی محفل میں ایک پلان بنا کر اپنے خاص کاندوں کو دے دیا تھا کہ اصفہان میں مسلمانوں کو ایسے خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ انہیں کون قتل کر رہا ہے۔ تاریخوں میں ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ حسن بن صباح نے یہ حکم دیا تھا کہ اصفہان میں مسلمانوں کو قتل کر کے غائب کر دیا جائے، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ جو آدمی غائب ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں۔ اس کی جنت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی اور نوجوان اس جنت کو دیکھنے کے لیے بڑی دور کا سفر کر کے قلعہ علمود جاتے تھے۔ وہاں حسن بن صباح کے تجربے کار کارندے ان نوجوانوں پر نظر رکھتے اور ان میں سے اپنے مطلب کے لڑکے منتخب کر لیتے اور انہیں اس جنت میں داخل کر دیتے تھے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو کوئی ایک بار اس جنت میں چلا جاتا تھا وہ دنیا کو بھول جاتا، بلکہ اپنی اصلیت اور اپنی ذات بھی اسے یاد نہیں رہتی تھی۔ پہلے کسی باب میں بیان ہو چکا ہے کہ اس جنت میں حشیش تھی اور حوریں تھیں۔ قدرت نے اس خطے کو ایسا حسن دیا تھا کہ حشیش اور حسین لڑکیوں کے بغیر بھی وہ خطہ جنت نظیر تھا۔ اب تو اس جنت میں چشمے بھی پھوٹ پڑے تھے جن میں رنگین مچھلیاں چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس جنت میں سے وہ فدائی تیار ہو کر نکل رہے تھے جو حسن بن صباح کے حکم سے دوسروں کو قتل کر ہی دیتے تھے۔ اپنے آپ کو بھی قتل کر دینے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ ان فدائین کو مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلایا جا رہا تھا۔ حسن بن صباح کے ہاں تبلیغ بہت کم اور زیادہ تر قتل و غارت گری تھی۔ اس کا اصول اور طریقہ کار یہ تھا کہ علماء اور دیگر قائدین کو قتل کر دیا جائے اور عوام کو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بنا کر انہیں ہانک کر اپنے زیر اثر لے لیا جائے۔ مرو میں امن قائم ہو چکا تھا۔ امن کا مطلب یہ کہ اب وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جن گھروں کے جوان بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے ان گھروں میں ابھی تک ماتم ہو رہا تھا۔ اگر انہوں نے کفار کی کسی فوج سے لڑائی لڑی ہوتی تو وہ لوگ فخر سے بتاتے کہ ان کا بیٹا حق و باطل کے اس معرکے میں شہید ہوا ہے، لیکن وہاں تو بھائیوں نے بھائیوں کا خون بہا دیا تھا۔ البتہ حسن بن صباح اور اس کے باطنی فرقے کے خلاف نفرت کا ایک طوفان اٹھایا تھا۔ ہر کسی کو معلوم تھا اور ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ یہ سارا فتنہ باطنیوں نے زمین دوز طریقوں سے شروع کیا تھا۔ ابو مسلم رازی ابھی مرو میں ہی تھا۔ اس نے اپنا لشکر اپنے شہر رے کو بھیج دیا تھا۔ وہ خود اس لیے رک گیا تھا کہ مرو میں تینوں بھائیوں سلطان باقیارق، محمد اور سنجر میں سلطنت کی تقسیم کے متعلق امور طے کرنے تھے۔ اس نے 2-4 دنوں بعد وہاں سے رے کو روانہ ہونا تھا۔ مزمل آفندی اور اس کا ساتھی بن یونس موت کے شکنجے سے نکل آئے تھے۔ انہیں دودھ اور شہد پلایا جا رہا تھا اور ایسی غذا دی جا رہی تھی کہ ان کا جو خون ضائع ہو گیا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا۔ زخم بھی ٹھیک ہو رہے تھے اور اب وہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے اور بڑی آسانی سے بھی باتیں کر لیتے تھے۔ سلطان برقیارق اور ابو مسلم رازی کو جب پتہ چلا تھا کہ مزمل آفندی زخمی ہو کر آیا ہے
تو دونوں بڑی تیزی سے محل میں آئے اور اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے طبیب اور جراح سے کہا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی آدمی ہے، اسے ہر قیمت پر زندہ رکھنا ہے اور پھر اس میں وہی روحانی اور جسمانی توانائی پیدا کرنی ہے جو زخمی ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ امیر محترم، مزمل نے ابو مسلم رازی سے کہا، میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری طرح صحت یاب ہو کر میں اپنے اس ساتھی بن یونس کے ساتھ قلعہ علمود جاؤں گا اور حسن بن صباح کو قتل کر کے ہی واپس آؤں گا، ورنہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ پہلے صحت یاب ہو لو، ابو مسلم رازی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ تو ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے باطل فرقے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ابھی اپنے خون کو اتنا جوش نہ دو، پہلے تندرست ہو جاؤ۔ 2-3 دنوں بعد ابو مسلم رازی مرو سے ریکو روانہ ہونے لگا۔ سلطان برق یارق، اس کے بھائیوں اور اس کی ماں نے ابو مسلم رازی کو شاہانہ طریقے سے بڑے تپاک سے رخصت کیا۔ اس کی مزید تعظیم اس طرح کی گئی کہ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اسے الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تک اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں پہلو پا پہلو گھوڑوں پر سوار چل پڑے۔ ان کے پیچھے 8-10 محافظوں کا دستہ تھا۔ ان کے پیچھے اونٹوں اور ایک خچر گاڑی پر سامان وغیرہ جا رہا تھا۔ سمیری بھائی، چلتے چلتے ابو مسلم رازی نے سلطان کے وزیر اعظم سے کہا، ان لڑکوں پر نظر رکھنا اور انہیں قابو میں رکھنا آپ کا کام ہے۔ بے شک برق یارق راستے پر آ گیا ہے، لیکن جوان آدمی ہے، کہیں بھٹک نہ جائے، اور دوسرے بھائی اس سے چھوٹے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ عقل کے بجائے ذاتی جذبات سے سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دے۔ حسن بن صباح کا قلع قمع اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ انہیں کھلی جنگ اور حملے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں علمود کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کچھ اور طریقے سوچنے پڑیں گے۔ بہرحال میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض آپ کا ہے، ان لڑکوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے زمین کے نیچے نیچے کیسی کیسی کارروائیاں کی ہیں۔ عبد الرحمن سمیری نے کہا، میں آپ کا ہم خیال ہوں، آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا۔ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ کام ہم جیسے تجربے کار اور گہری سوچ و فکر والے آدمیوں کے کرنے کا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ عبد الرحمن سمیری کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک غریب سا ادھیڑ عمر آدمی ان کے راستے میں سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی خشخشی داڑھی تھی اور وہ بوسیدہ سا چوغا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر اداسیوں کی گہری پرچھائیاں تھیں اور تاثر ایسا جیسے وہ مظلوم ہو اور التجا کرنا چاہتا ہو۔ ابو مسلم رازی بڑا ہی رحم دل آدمی تھا۔ عبد الرحمن سمیری بھی رحم دلی میں کم نہ تھا۔ دونوں نے گھوڑے روک لیے۔ یا امیر، اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر ذرا آگے آتے ہوئے کہا، ذرا رک جا اور ایک مظلوم باپ کی فریاد سنتا جا۔ کہو میرے بھائی، ابو مسلم رازی نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا، پھر یہاں سے آگے قدم اٹھاؤں گا۔ یا امیر، اس مفلوق الحال آدمی نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، لڑائی تو امیروں اور بادشاہوں کی تھی، لیکن میرا ایک جوان بیٹا اس لڑائی میں مارا گیا ہے۔ اگر میرا بیٹا کفار کے مقابلے میں لڑتا ہوا جان دے دیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، بلکہ میں فخر سے اپنا سر اونچا کر کے کہتا کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ لیکن یہ کیسی لڑائی تھی جس میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، اور تم اپنی فریاد سناؤ میرے بھائی۔ ابو مسلم رازی نے کہا، وہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہوا تھا، تم جو چاہتے ہو وہ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ اے رحم دل امیر، اس آدمی نے کہا، تیرے متعلق جو سنا تھا تو ویسا ہی نکلا۔ اللہ نے تیرے دل میں رحم ڈالا ہے، کچھ رحم مجھ پر بھی کر دے۔ یہ آدمی جس نے گھٹنے پہلے ہی زمین پر ٹیکے ہوئے تھے سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے، لیکن میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ کھڑے ہو کر بات کرو بھائی، ابو مسلم رازی نے کہا، مجھے گنہگار نہ کرو، کہو کیا بات ہے۔ اس آدمی نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے بتا اے امیر، میں کہاں جاؤں، میری فریاد کون سنے گا؟ تو گھوڑے پر سوار ہے اور میں خاک نشین ہوں، میری آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔
ابو مسلم رازی کی رحم دلی اور انسان دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ وہ پہلے ہی یہ صدمہ دل پر لیے ہوئے تھا کہ اس آدمی کے بیٹے جیسے نہ جانے کتنے بیٹے خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک غریب آدمی جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہے اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ ابو مسلم رازی اس کے قریب پہنچا تو وہ آدمی ایک بار پھر سجدے میں چلا گیا۔ رازی نے دیکھ لیا تھا کہ اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے اس مظلوم آدمی کے اوپر جھک کر اس کی دونوں بغلوں میں ہاتھ رکھے اور اسے اٹھنے کو کہا اور اسے اٹھانے بھی لگا۔ اس وقت ابو مسلم رازی رکوع کی حالت میں اس آدمی کے اوپر جھکا ہوا تھا اور وہ آدمی اس کے نیچے تھا۔ اس آدمی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھتے اٹھتے اپنے بوسیدہ چوغے کے اندر کیا اور پھر بڑی تیزی سے ہاتھ باہر نکالا۔ بیشتر اس کے کہ ابو مسلم رازی یا کوئی اور دیکھ سکتا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ خنجر ابو مسلم رازی کے سینے میں اتر چکا تھا۔ اس آدمی نے نیچے سے خنجر کا وار کیا تھا۔ ابو مسلم رازی تیزی سے سیدھا ہوا تو اس آدمی نے اٹھ کر دوبارہ پھر اس کے سینے میں خنجر مارے۔ ابو مسلم رازی تیورا کر گرا اور اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ محافظ گھوڑوں سے کود کر اترے اور ابو مسلم رازی کی طرف دوڑے۔ عبد الرحمن ضمیری بھی گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے ابو مسلم رازی کو سہارا دیا، لیکن ابو مسلم رازی کے گھٹنے زمین سے لگ چکے تھے۔ قاتل کو وہیں پکڑنا تھا، لیکن قاتل نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنے خنجر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے سر کے اوپر کر کے نعرہ لگایا، یا شیخ الجبل، تیرے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اس نے خنجر زور سے نیچے کو کھینچا اور اپنے دل میں اتار لیا۔ ذرا سی دیر وہ پاؤں پر کھڑا رہا، پھر گر کر ایک طرف کو لڑک گیا۔ محافظوں نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ چونکہ وزیر اعظم اور رے کا امیر جا رہے تھے، اس لیے لوگ راستے کے دونوں طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی نے امیر رے کو قتل کر دیا ہے تو وہ قاتل پر ٹوٹ پڑے، اسے تلواروں اور خنجروں سے قیمہ کر دیا، اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مارے اور ذرا سی دیر میں قاتل کے جسم کے چیتھڑے کر دیے۔ ابو مسلم رازی کی لاش گھوڑے پر ڈال کر واپس سلطان برقیارق کے محل میں لے جائی گئی۔ وہاں تو کوہرام بپا ہو گیا۔ ابو مسلم رازی کی میت کو مرو میں ہی آخری غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا۔ ایک قاصد کو رے کی طرف دوڑا دیا گیا تھا کہ وہ ابو مسلم رازی کے خاندان کو اس حادثے کی اطلاع دے دے اور یہ بھی بتائے کہ اس کی میت لائی جا رہی ہے۔ ابو مسلم رازی ایک تاریخ ساز شخصیت تھی۔ حسن بن صباح نے اسے قتل کروا کر ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے اب کوئی اور پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ابو مسلم رازی کی میت رے پہنچی تو سارا شہر ہی ٹوٹ پڑا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اسے باطنیوں نے قتل کیا ہے۔ لوگ بلند آواز سے حلف اٹھا رہے تھے اور یہ عہد کر رہے تھے کہ وہ اپنے امیر کے خون کا انتقام لیں گے۔ اس قتل کی اطلاع شہر سے باہر دور دور تک پہنچ گئی تھی اور لوگ جوق در جوق چلے آ رہے تھے۔ جب جنازہ اٹھا تو رے کی فضا میں صرف آہو بکا اور عورتوں کی بین سنائی دے رہی تھی۔ جنازہ گھوڑ دوڑ کے میدان میں پڑا تھا، عورتیں چھتوں پر کھڑی رو رہی تھیں اور بچے بھی جنازے میں شامل ہو گئے تھے۔ لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم کبھی کم ہی دیکھنے میں آیا تھا۔ جنازہ ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد اس نے لوگوں کو بیٹھ جانے کو کہا، پھر اس نے بڑی بلند آواز میں لوگوں کو مختصر سا خطاب کیا۔ اے لوگوں، ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی نے کہا، ہوش میں آؤ اور اپنے دین و ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر لو۔ ابو مسلم رازی کو اس ابلیس حسن بن صباح نے قتل کرایا ہے۔ اس سے ہماری قوم کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی صرف ابو مسلم رازی ہی کر سکتا ہے، لیکن عہد کر لو کہ ہمیں ایک اور ابو مسلم رازی پیدا کرنا ہے۔ پروانے جل جل کر مرتے رہتے ہیں اور شمع جلتی رہتی ہے، ہمیں اسلام کی شمع کو جلتا رکھنا ہے اور اس پر اسی طرح جل جل کر مرنا ہے۔ انسان مرتے جاتے ہیں لیکن دین اور ایمان زندہ رہتے ہیں۔ کچھ اور انسان آتے ہیں جو پہلے انسانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اب ہر آدمی اس عزم کو اپنے ایمان میں شامل کر لے کہ حسن بن صباح کو قتل کرنا ہے اور اس کے فرقے کا نام و نشان مٹا دینا ہے، لیکن سوچنا عقل سے، جذبات کی شدت اور جوش سے نہیں۔ لوگوں میں اس قدر جوش و خروش اور ایسا غم و غصہ تھا کہ انہوں نے اس عالم کی
آگے کوئی بات نہ سنی اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اگر انہیں اشارہ بھی دے دیا جاتا کہ ابھی قلعہ علمود پر حملہ کرنا ہے تو سب اسی حالت میں چل پڑتے اور کچھ بھی نہ سوچتے۔ فاضل اصفہانی نے ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں کو خاموش کیا اور دعا پڑھنے لگا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا مجید فاضل اصفہانی کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کی طرف منہ کر لیا۔ وہ اس عالم کے پہلو کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے لوگوں، اس آدمی نے کہا، تم جوش میں آ کر نعرے لگا رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ حسن بن صبا کو قتل کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اس کے لیے صرف 2-3 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو پیش کرتا ہوں۔ مجھے 2 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ تم ابھی بیٹھ جاؤ میرے عزیز۔ فاضل اصفہانی نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ معاملہ ایسا نہیں جو یہاں جذبات کے جوش میں طے کر لیا جائے، اس پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ میں نے غور کر لیا ہے، اس آدمی نے کہا، اور بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا، ہوا میں لہرایا، اور اس کا یہ خنجر مجید فاضل اصفہانی کے سینے میں اس جگہ اتر گیا جہاں دل ہوتا ہے۔ اس شخص نے 2 وار اور کیے، اور بیشتر اس کے کہ لوگ اٹھ کر اسے پکڑ لیتے، اس نے اپنا خنجر ہوا میں بلند کر کے نعرہ لگایا، شیخ الجبل کے نام پر، اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔ وہ گرا اور مر گیا۔ یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن بن صبا نے قتل کرایا تھا۔ مجید فاضل اصفہانی صرف عالم ہی نہیں تھا بلکہ وہ عمل کے میدان کا سپاہی تھا، حقیقت پسند اور کچھ کر کے دکھانے والا۔ ابو مسلم رازی اور مجید فاضل اصفہانی کے قاتل 2-3 دن پہلے قلعہ علمود سے آئے تھے۔ ابو مسلم رازی کو دفن کر دیا گیا اور اس کے پیر و استاد مجید فاضل اصفہانی کی میت کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ اگلے روز اسی بے پناہ اور بے قابو ہجوم نے اپنے اس عالم ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی کا جنازہ پڑھا۔ بے قابو اس لیے کہ ہر کوئی غم و غصے سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن یہ لوگ اب قیادت سے محروم ہو گئے تھے۔ سلطان برق یارق اور اس کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری وہیں رکے رہے تھے۔ جنازے کے بعد عبد الرحمن سمیری نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اپنی عقل پر پردہ نہ پڑنے دیں۔ انشاءاللہ ان عظیم شخصیتوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ سلطان برق یارق، محمد سنجر ان کی ماں اور ان کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری مرو چلے گئے۔ تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ رے کا شہر اور علاقہ ابو مسلم رازی کے بعد کس امیر کو دیا گیا تھا۔ ایک اشارہ ملتا ہے کہ سلطان برق یارق نے اس علاقے کو اپنی علم برداری اور نگرانی میں رکھ لیا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں پر بہت ہی بوجھ تھا۔ ایک تو صدمہ تھا اور دوسرے یہ سوچ اور فکر تھی کہ حسن بن صبا کا ہاتھ کس طرح روکا جائے۔ مرو پہنچتے ہی ان لوگوں نے اپنے سالاروں کو بلایا اور باقاعدہ اجلاس میں غور کیا گیا کہ باطنیوں کا خلاقمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں کئی ایک طریقے سوچے گئے اور منصوبے بھی بنائے گئے اور اجلاس برخاست ہوئی۔ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ سلطنت کو تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن فوج کو ابھی تقسیم نہ کیا جائے، ورنہ ہمارا دشمن اتنا شعبدہ باز اور چالاک ہے کہ وہ ان دونوں حصوں کو الگ الگ الجھا کر نقصان پہنچائے گا۔ جب اجلاس برخاست ہوا تو سلطان برق یارق اور عبد الرحمن سمیری کو دربان نے اطلاع دی کہ 3 آدمی بڑی دور سے آئے ہیں اور وہ انہیں ملنا چاہتے ہیں۔ پہلے ان کی تلاشی لو، سلطان برق یارق نے کہا۔ تلاشی بڑی سختی سے لینی ہے، ان کے پاس چھوٹا سا چاقو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد یہ 3 آدمی کمرے میں لائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ بالکل نہتے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شہر ابہر کے رہنے والے ہیں اور تجارت پیشہ ہیں۔ وہ جو مسئلہ لے کر آئے تھے وہ یوں تھا کہ اس شہر کے قریب ایک قلعہ وسم کوہ پر تھا۔ وسم کوہ ایک پہاڑی تھی جس پر یہ قلعہ بنا ہوا تھا۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ اس قلعے پر باطنی فدائی قابض ہو چکے ہیں اور وہاں انہوں نے کسی مسلمان کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس قلعے کے قریب سے چھوٹے بڑے قافلے اور اکے دکے آدمی یا پورے خاندان گزرتے رہتے ہیں۔ یہ باطنی فدائی انہیں لوٹ لیتے ہیں اور سارا مال قلعے میں لے جاتے ہیں اور یہاں سے یہ مال قلعہ علمود جاتا ہے۔
یہ آدمی عقل مند معلوم ہوتے تھے اور جنگی امور سے بھی کچھ واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان فدائیوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں اور وہ باقاعدہ فوجی بھی نہیں، ان میں صرف یہ طاقت تھی کہ اپنی جان پر کھیل جاتے تھے، لیکن عسکری طریقوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اگر آپ فوج لے کر آئیں تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی بھی مدد مل سکتی ہے، اس وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ وہاں سے قلعہ علمود بہت دور ہے، اس قلعہ بند باطنیوں کو کہیں سے مدد یا کمک نہیں مل سکتی۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جائے تو اتنے زیادہ باطنی ہاتھ آئیں گے جنہیں قتل کیا جائے، اور مال و متاع اور زر و جواہرات کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد سالار اوریزی نے کہا کہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا۔ قلعہ کچھ دور تھا۔ سلطان برق یارق اور عبد الرحمن سمیری نے اسے اجازت دے دی اور محاصرے کا منصوبہ تیار ہونے لگا۔ 2 ہی دنوں بعد سالار اوریزی نے مطلوبہ فوج تیار کر لی اور رخصت ہونے لگا۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے اس فوج کو رخصت کرنا تھا جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا۔ سمیری گھر سے نکلا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں فوج تیار کھڑی تھی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عورت زمین پر بیٹھی تڑپ رہی ہے اور وہ زمین پر ماتھا مار رہی ہے۔ وہ روتی اور بین کرتی تھی۔ ایک آدمی اس کے پاس بیٹھ کر اسے بہلانے لگا، لیکن عورت ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی، میرا بچہ مجھے واپس لا دو، سلطان مر گیا ہے جو میرے بچے کو واپس نہیں لاتا۔ عبد الرحمن سمیری نے گھوڑا روک لیا اور اس آدمی نے پوچھا کہ عورت کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اس بیچاری کا ایک کمسن بچہ باطنی اٹھا کر لے گئے ہیں، اس آدمی نے سنایا۔ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو جانتی ہے اور وہ ابھی شہر میں ہی ہیں، لیکن اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ عبد الرحمن سمیری سے اس عورت کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس عورت کو تسلی دلاسا دینا چاہتا تھا کہ اس کے بچے کو برآمد کر لیا جائے گا۔ سمیری اس عورت کے قریب گیا اور اس پر جھکا۔ اس عورت کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور عبد الرحمن سمیری کی پیٹھ میں اتار دیا، پھر اسے سیدھا نہ ہونے دیا اور 2-3 وار اور کیے۔ وزیر اعظم سمیری وہیں گر پڑا۔ لوگ قاتل کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن قاتل نے بھاگنے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کی۔ اس نے 2 بار خنجر پوری طاقت سے اس عورت کی پیٹھ میں مارا اور پھر خنجر اپنے دل کے مقام پر اتنی زور سے مارا کہ آدھے سے زیادہ خنجر اس کے سینے میں چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ عورت اس قاتل کی ساتھی تھی اور اسے عبد الرحمن سمیری کو جال میں لانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اگر یہ باطنی اس عورت کو قتل نہ کرتا تو اس سے کچھ راز مل سکتے تھے۔ یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن بن صباح کے حکم سے ایک فدائی نے قتل کر دیا۔ 5ویں ہجری ختم ہونے میں 5 سال باقی تھے۔ سالار اوریزی نے اپنی پیش قدمی ملتوی نہ کی۔ وہ قلعہ وسم کوہ کی طرف کوچ کر گیا۔ یہاں سے قتل و غارت کا ایک اور دور شروع ہو گیا جس نے تاریخ پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ اوریزی نے یہ فوج اندھا دھند تیار نہیں کی تھی، اور اس نے فوج کا جو حکم دیا تھا وہ بھی کوئی رسمی سا حکم نہیں تھا۔ اس نے اس فوج کی تیاری کے دوران دانشمندانہ کارروائیاں کی تھیں۔ پہلی کارروائی یہ تھی کہ اس نے اس فوج میں منتخب لڑاکے اور جانباز شامل کیے تھے۔ اس نے اپنے جو نائب کمانڈر ساتھ لیے تھے وہ بھی چنے ہوئے تھے اور لڑائیوں کا تجربہ بھی رکھتے تھے، اور ان میں حسن بن صباح اور اس کے فرقے کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سالار اوریزی نے ایک احتیاطی تدبیر اختیار کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ حسن بن صباح تک یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ وہ قلعہ وسم کوہ پر فوج کشی کے لیے جا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ گلی گلی کوچا کوچا حسن بن صباح کے جاسوس موجود ہیں اور وہ روز بروز قلعہ علمود تک خبریں پہنچا رہے ہیں۔ سالار اوریزی نے اپنی اصل مہم پر پردہ ڈالے رکھنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ وہ جب اپنی فوج تیار کر رہا تھا اس نے چند آدمی شہر میں پھیلا دیے تھے جو یہ خبر مشہور کر رہے تھے کہ سالار اوریزی قلعہ ملاز خان پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ قلعہ ملاز خان فارس اور خوزستان کے درمیان واقع تھا۔ چند سال پہلے باطنیوں نے یہ قلعہ دھوکے میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ قلعہ وسم کوہ قلعہ ملاز خان سے کم و بیش 100 میل دور کسی اور ہی طرف تھا۔ حسن بن صباح کو یہ اطلاع دی گئی
کہ سالار اوریزی اتنی نفری کی فوج سے قلعہ ملازقان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حسن بن صباح نے قہقہہ لگایا۔ پگلے سلجوقی، حسن بن صباح نے کہا، اگر وہ قلعہ ملازقان لے بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ وہ ابھی تک نہیں سمجھے کہ ان کی قسمت اور ان کی جانیں میری مٹھی میں ہیں۔ میں یہاں تصور میں جس کا گلا دباؤں گا وہ مرو میں یا رے میں یا وہ جہاں کہیں بھی ہوا مارا جائے گا۔ جب اوریزی مرو سے کوچ کرے اسی وقت ایک آدمی وہاں سے میرے پاس پہنچ جائے اور بتائے کہ اس کے ساتھ کتنی پیدل اور کتنی سوار نفری ہے اور اس نے کس وقت کوچ کیا ہے۔ حسن بن صباح نے 2-3 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ وہ آدمی فوراً پہنچے۔ یہ اس کے جنگی مشیر تھے۔ اس نے انہیں قلعہ ملازقان کے دفاع کے متعلق ہدایت دینی شروع کر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مرو سے ملازقان تک جگہ جگہ اوریزی کے لشکر پر شبخون مارے جائیں اور گھات لگا کر بھی انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اس نے کہا کہ کہیں بھی جم کر نہیں لڑنا، زب لگا کر وہاں سے نکل آئیں۔ وہ راستے سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ حسن بن صباح نے کہا، اگر وہ واپس نہ گئے اور ملازقان تک پہنچ بھی گئے تو ان کی نفری آدھی رہ چکی ہوگی اور وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ محاصرہ بھی مکمل نہیں کر سکیں گے۔ ملازخان میں ہماری نفری تھوڑی ہے، وہاں آج ہی جانبازوں کی خاصی نفری بھیج دو۔ انہیں یہ بتا دینا کہ جو ہی وہ سلجوقیوں کے لشکر کو آتا دیکھیں تو قلعے سے نکل کر اور دور کا چکر کاٹ کر پہلوؤں سے اس پر ٹوٹ پڑے اور سپاہی سے لے کر سالار تک کوئی ایک بھی بندہ زندہ واپس نہ جائے۔ سالار اوریزی رے میں ابو مسلم رازی اور ابو المظفر مجید اصفہانی کے جنازے پڑھ کر آیا تھا۔ اب اس کا لشکر کوچ کے لیے تیار تھا اور وہ عبد الرحمن سمیری کے انتظار میں تھا کہ اس نے آ کر انہیں الوداع کہنا تھا، لیکن اسے اطلاع ملی کہ سمیری کو ایک باطنی نے قتل کر کے خودکشی کر لی ہے۔ اس خبر سے سالار اوریزی کو بھڑک اٹھنا چاہیے تھا اور اس پر جذبات کا غلبہ ہونا ایک قدرتی بات تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ذہنی اور جذباتی لحاظ سے قابو میں رکھا اور ٹھنڈے دل سے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ دوڑتا ہوا وہاں جا پہنچتا جہاں عبد الرحمن سمیری کو قتل کیا گیا تھا تو وہ ماتم کرنے رک جاتا اور اس کی فوج جو کوچ کے لیے تیار تھی انتظار میں کھڑی رہتی یا اسے واپس بلا لیا جاتا۔ سلطنت اسلامیہ کے پاسبانوں، سالار اوریزی نے اپنی فوج سے یوں خطاب کیا، باطنی ایک اور وار کر گئے ہیں۔ ابھی ابھی قاصد اطلاع دے گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو ایک باطنی نے اسی طرح دھوکے میں قتل کر دیا ہے جس طرح ابو مسلم رازی اور ہمارے پیر و مرشد اور عالم ابو المظفر مجید اصفہانی کو قتل کیا تھا۔ اب کسی کے جنازے کے لیے نہیں رکیں گے۔ اب ہم ان مقتولوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ اب دل میں عہد کر لو کہ حسن بن صباح اور اس کے اس باطل فرقے کو ختم کرنا ہے یا خود ختم ہو جانا ہے۔ لعنت ہے اس زندگی پر جس میں ابلیس ہمارے عمائدین کا خون بہاتے پھرے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور آگے بڑھو، اور اس جذبے سے آگے بڑھو کہ ہم نے اب واپس اپنے گھروں کو نہیں آنا۔ لشکر نے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو یوں لگا جیسے آسمان کا سینہ پھٹ گیا ہو اور زمین ہل گئی ہو۔ اس نعرے میں ایمان کی گرج تھی۔ سالار اوریزی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ لشکر کے آگے آگے نہ چلا بلکہ وہیں کھڑا رہا۔ راستے میں ذرا ہٹ کر زمین کا تھوڑا سا ابھار تھا۔ اوریزی اپنا گھوڑا اس ابھار پر لے گیا اور اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے لشکر کو دیکھنے لگا۔ لشکر کلمہ طیبہ کا بلند ورد کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تاریخ میں ایسے اعداد شمار نہیں ملتے کہ اس لشکر کی نفری کتنی تھی اور اس میں پیادے کتنے اور سوار کتنے تھے۔ بہرحال یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس لشکر میں وہی جوش و خروش تھا جس کی اس صورتحال میں ضرورت تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سالار اوریزی نے چن چن کر جذبے والے مجاہد اس لشکر میں رکھے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں اسلام کے مجاہدین تھے۔ انہیں تنخواہوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مال غنیمت کا بھی ان کے ذہنوں میں کوئی خیال نہ تھا۔ ان میں انتقام کا جذبہ تھا۔ تھوڑے سے عرصے کی خانہ جنگی نے کئی گھر اجاڑ دیے تھے اور بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ان فوجیوں کو جب پتہ چلا تھا کہ اس خانہ جنگی کے پیچھے باطنیوں کا ہاتھ تھا تو وہ نفرت اور انتقام کے جذبے سے اتنے بھر گئے تھے
کہ بارود کے چلتے پھرتے پتلے بن گئے تھے۔ وہ اس سے کئی گنا زیادہ باطنیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے جتنے خانہ جنگی میں اپنے آدمی مارے گئے تھے۔ سالار اوریزی کے پیچھے 12-14 گھوڑ سوار محافظ کھڑے تھے۔ اب سالاروں اور دیگر سربراہوں کی حفاظت کے انتظام پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے۔ لشکر گزرتا جا رہا تھا اور سالار اوریزی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک محافظ نے دیکھا کہ ایک درویش سا آدمی ایک طرف سے چلا آ رہا ہے اور اس کا رخ سالار اوریزی کی طرف ہے۔ اس محافظ نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا اس درویش کے سامنے جا روکا۔ اس شخص کا صاف ستھرا لباس پورا سر چہرہ اور انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے اور درویش بھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے ہاتھ میں عصا۔ اس کی داڑھی خاصی لمبی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں بلکہ خود اعتمادی تھی۔ میرے راستے میں مت آ اے سوار، درویش نے محافظ سے کہا۔ میں اس راستے پر جا رہا ہوں جو اللہ کی اس مقدس کتاب نے مجھے دکھایا ہے۔ اس نے قرآن پاک اوپر کر کے کہا، یہ قرآن مجید ہے۔ گھوڑے سے اتر اور اس کی توہین نہ کر۔ مجھے سپہ سالار کے پاس جانے دے۔ آپ کا احترام دل و جان سے کروں گا اے عالم، محافظ نے گھوڑے سے اتر کر کہا، لیکن آپ کی جامع تلاشی لیے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ یکے بعد دیگرے 3 شخصیتوں کو باطنیوں نے ایسے ہی دھوکے سے قتل کر دیا ہے؟ عالم اور درویش کا بہروپ تو کوئی بھی دھر سکتا ہے۔ میں تجھے فرائض سے کوتاہی نہیں کرنے دوں گا، درویش نے کہا۔ میری جامع تلاشی لے لے، پھر بھی تجھے شک ہے کہ میں سپہ سالار کو قتل کر دوں گا تو میرے ہاتھ زنجیروں میں میری پیٹھ کے پیچھے باندھ دے۔ میں نے سپہ سالار کو اللہ کا نور دکھانا ہے، وہ ابلیس کو تہس نہس کرنے جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سپہ سالار کے پاس جسم کی طاقت بھی ہے اور دماغ کی طاقت بھی، لیکن میں اس کی روح کو تقویت دینا چاہتا ہوں۔ جا پہلے اس سے پوچھ کہ مجھے اپنے پاس آنے دے گا بھی یا نہیں۔ سالار اوریزی نے اس وقت تک اس درویش کو اور اپنے محافظ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عالم ہے یا درویش، جو کوئی بھی ہے اسے ملنا چاہتا ہے۔ انہیں آنے دو، سالار اوریزی نے اپنے محافظ سے کہا۔ اپنا فرض پورا کر دو۔ فرض سے یہ مراد تھا کہ اس کی جامع تلاشی لے لو، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ محافظ نے درویش کے کپڑوں کے اندر اچھی طرح دیکھ لیا اور اسے سالار اوریزی کی طرف بھیج دیا، لیکن خود اس کے ساتھ رہا۔ 2 اور محافظ گھوڑے سے اتر آئے اور سالار اوریزی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ محافظ اس طرح کھڑے تھے کہ ایک درویش کے پیچھے، دوسرا اس کے ایک پہلو کی طرف، تیسرا دوسرے پہلو کی طرف تھا۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، درویش نے قرآن سالار اوریزی کی طرف بلند کر کے کہا۔ اگر سالار گھوڑے سے اتر آئے تو میں بھی قرآن مجید کی بے ادبی کے گناہ سے بچ جاؤں گا۔ قرآن مجید صرف تمہارے لیے لایا ہوں۔ سالار اوریزی گھوڑے سے اتر آیا۔ یقیناً اسے اور اس کے محافظوں کو یہی توقع ہوگی کہ یہ درویش یا عالم اچھی نیت سے نہیں آیا۔ باطنیوں نے پہلے 3 عمائدین کو اسی طرح قتل کیا تھا اور اب یہ سالار اوریزی کو قتل کرنے آیا ہے۔ جب اوریزی گھوڑے سے اتر کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو تینوں محافظ درویش کے اور زیادہ قریب ہو گئے اور ان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم گئیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے اے عالم؟ سالار اوریزی نے پوچھا۔ حکم دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، درویش نے کہا۔ مجھے کچھ نظر آیا تھا، وہ تجھے دکھانے آ گیا۔ تیری جسمانی اور تیری دماغی قوت پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن تیری روح کو تقویت دینے کے لیے کچھ دینا ہے۔ میں تجھے قتل کرنے نہیں آیا۔ دیکھ لے، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور دوسرے ہاتھ میں عصا۔ اگر میں سپاہی ہوتا تو آج تیرے ساتھ جاتا، لیکن میری زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں نے تیری فتح کے لیے رات بھر چلا کاٹا ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور مجھے روشنی کی ایک کرن دکھا دی ہے، وہ تیری روح میں ڈالنے آیا ہوں۔ تیرا پورا نام کیا ہے؟ ابن ہاشم اوریزی، سالار اوریزی نے جواب دیا۔ اور تو کہاں جا رہا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ قلعہ ملاس خان، سالار اوریزی نے جھوٹ بولا۔ درویش زمین پر بیٹھ گیا۔ وہاں زمین دھول والی تھی
اس نے سالار اوریزی کو بھی اشارہ کر کے بٹھا لیا، پھر زمین پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے خاصا بڑا ستارہ بنایا، ایک خانے میں اوریزی کا پورا نام لکھا اور اس کے بالمقابل خانے میں ملاس خان لکھا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا اور تھوڑی سی ورق گردانی کر کے ایک آیت پر انگلی رکھی اور وہ آیت بلند آواز سے پڑھی۔ قرآن مجید بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور نیچے ستارے کو دیکھا۔ اس کے تمام خانوں میں کچھ نشان لگائے اور پھر سالار اوریزی کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ تیرے لشکر نے پہلے 2 جگہوں پر شکست کا سامنا ہے، درویش نے کہا، اب تو فتح یاب لوٹے گا۔ درویش نے قرآن مجید اسی جگہ پر کھولا جہاں سے پہلے کھولا تھا اور قرآن مجید اوریزی کے ہاتھوں میں دے کر ایک آیت پر انگلی رکھی اور کہا، یہ پڑھ اور اسے زبانی یاد کر لے۔ سالار اوریزی نے وہ آیت پڑھی اور پھر چند مرتبہ پڑھ کر کہا، یہ اسے یاد ہو گئی ہے۔ اللہ بڑا یا ابلیس؟ درویش نے پوچھا۔ اللہ، سالار اوریزی نے جواب دیا۔ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، درویش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو نے کہا کہ تو قلعہ ملاس خان جا رہا ہے، اب یہ خیال رکھنا کہ راستے میں کسی اور طرف کا رخ نہ کر لینا، قلعہ ملاس خان کو ہی محاصرے میں لینا اور اس قلعے کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہے۔ ایسا نہیں ہوگا درویش، سالار اوریزی نے کہا، میں نے قلعہ ملاس خان کا قصد کیا ہے اور وہی میری منزل ہے۔ درویش نے قرآن مجید سالار اوریزی کے سر سے ذرا اوپر ایک چکر میں گھمایا۔ گھوڑا تیرا منتظر ہے، درویش نے کہا، یہی گھوڑا تجھے فتح یاب اور واپس لائے گا۔ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اسی کی ذات باری حامی و ناصر ہے۔ سپہ سالار اوریزی گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا لشکر کی طرف مڑا، لشکر آگے نکل گیا تھا۔ اب اس کے سامنے وہ گھوڑا گاڑیاں، بیل گاڑیاں اور اونٹ گزر رہے تھے جن پر لشکر کا سامان وغیرہ لدا ہوا تھا۔ اوریزی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑنے لگا۔ اس کے محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ان محافظوں کا کمانڈر اپنے گھوڑے کو سالار اوریزی کے گھوڑے کے پہلو میں لے لیا۔ سالار محترم، کمانڈر نے پوچھا، کیا ہم واقعی قلعہ ملاس خان جا رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں قلعہ وسم کوہ کے متعلق بتایا تھا اور یہی بتاتے رہے ہیں کہ وسم کوہ کے قلعے کی ساخت کیا ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں اور ہم اس قلعے کو کس طرح سر کریں گے۔ قلعہ ملاس خان سے تو ہمارا لشکر واقف ہی نہیں۔ جہاں تک اس درویش کا تعلق ہے، ہم قلعہ ملاس خان ہی جا رہے ہیں، سالار اوریزی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں قلعہ وسم کوہ کو جا رہا ہوں۔ محافظوں کا کمانڈر کچھ اس طرح اپنا گھوڑا پیچھے لے آیا جیسے وہ اپنے سپہ سالار کی بات سمجھ ہی نہ سکا ہو اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ درویش سالار اوریزی کو خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا اور اس نے اپنی چال میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا اور پھر ایک گلی میں گیا اور ایک مکان کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر 4-5 جوان سال آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آ گیا، ایک آدمی نے کہا، پھر درویش سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ ملاس خان ہی جا رہا ہے، درویش نے بیٹھتے ہوئے کہا، تصدیق کر آیا ہوں۔ اب ایک آدمی فوراً چل پڑے اور جس قدر جلدی ہو سکے قلعہ علمود پہنچے اور شیخ الجبل کو بتائے کہ سالار اوریزی اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ ملاس خان کو ہی کوچ کر گیا ہے۔ شیخ الجبل نے حکم دیا تھا کہ آخری اطلاع اسے بہت جلدی ملنی چاہیے۔ میں تیار ہوں، ایک جوان سال آدمی اٹھ کھڑا ہوا، گھوڑا بھی تیار ہے، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ کوئی اور اطلاع؟ اور کچھ نہیں، درویش نے کہا۔ وہ جوان سال آدمی بڑی تیزی سے وہاں سے چلا گیا، اس کا گھوڑا تیار تھا، وہ کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل گیا۔ اس وقت عام خیال یہ تھا کہ اس شہر میں کسی باطنی کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا، لیکن حسن بن صباح کا بھیجا ہوا یہ گروہ زندہ و سلامت تھا اور پوری طرح سرگرم تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر ایسا دبیس پردہ ڈال رکھا تھا کہ ان پر کسی کو شک ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ سالار اوریزی کی گہری نظر تھی جس نے اس درویش کی اصلیت بھانپ لی تھی۔
ورنہ وہ کون مسلمان ہے جو قرآن سے متاثر نہیں ہوتا؟ سالار اوریزی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ درویش اس کے پاس آ گیا تھا۔ شکر اس لیے ادا کیا کہ یہ حسن بن صبا کو مصدقہ اطلاع مل جائے گی کہ لشکر قلعہ ملاسخان کو ہی جا رہا ہے۔ راستے میں صرف ایک پڑاؤ ہوگا۔ سالار اوریزی نے اپنے نائبین کو حکم دیا، یہ پڑاؤ بھی ایک آدھ گھڑی کے لیے ہوگا، پوری رات کے لیے نہیں۔ باقی رات کوچ میں گزرے گی اور ہمیں بہت ہی جلد وسم کوہ پہنچنا ہے۔